بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر ہمیں بے یاروں، بے مددگار، بے سہارا ہمیں پیدا نہیں کیا، اور یہ دنیا یہ مرضی کی زندگی کی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، کہ جس طریقے سے ایک جیل کے اندر قیدی کو جیلر کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، جب وہ کہیں کھانا تو کھائیں، پینے تو پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا جیلر کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، اس کائنات کے اندر مسلمان کے لیے بھی یہ کائنات ایک جیل کی طرح ہے، اور یہاں پر مسلمان کو اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکام کو نہ مانے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو اپ نہ کرے، تو وہ دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ ناکام ہوتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے، چند جمعوں سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے دین کو ماننا، اللہ کے احکام کو ماننا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو فالو کرنا، اس کو ماننا اور اس مطابق زندگی گزارنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں اعلان کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہیں کہ پیارے حبیب، اے پیارے نبی جی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کالی کملی والے نبی، آپ اس بات کا اعلان کر دو، اس بات کا اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر اللہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے لاڈ لڑائے، اللہ رب العزت تمہیں اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، تو سنو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ دنیا میں آنے والا ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ فرض ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرے، حضور کی پیروی کرے، حضور کی بات کو مانے، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرے۔ اور اس شرط پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا، اپنی رحمت کا، اپنی شفقت کا دار و مدار رکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرے گا، جو اللہ کے نبی کی جتنی بات کو مانے گا، فالو کرے گا، وہ اتنا ہی ہماری محبت سے قریب ہوگا۔ اب یہ ایک میٹر ہو گیا، ایک تھرمومیٹر ہو گیا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نبی علیہ السلام کے طریقے کتنے ہیں۔
ہماری زندگی میں اللہ کے احکام کتنے ہیں، نبی کے طریقے کتنے ہیں، نبی کی بات کتنی ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ آج ہماری جو حالت ہے، ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، ہم اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، نبی کو مانیں گے لیکن نبی کی نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ماننے سے، نبی کو ماننے سے اور لیکن ان کی باتوں کو نہ ماننے سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننا ہے تو اس کی بات کو بھی ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے اس کی بات کو بھی ماننا ہے، تب جا کر کامیابی ملے گی۔ ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اللہ رب العزت جنت میں ضرور داخل کریں گے، لیکن آگے کی بات نہیں مانی تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے کم درجے میں 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ 100 سیلسیس بخار، اب کیا ہوا؟ 100 سیلسیس ہو گیا، فٹافٹ اس کو ٹیبلٹ دے دو، اس کو دوائی دے دو، اس کو ایڈمٹ کر دو۔ کیا ہوا؟ تو 101 ڈگری ہو گیا اس کا بخار۔ اس سے زیادہ ہماری آگ ہوتی ہے، اور اس آگ سے 70 گنی زیادہ جہنم کی آگ کم سے کم درجے میں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کی کتنی بات کو مانتے ہیں، اور جتنی مانتے ہیں اس اعتبار سے اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ڈھانپے ہوئی ہے۔ اب جہاں پر مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں اور یہ ساری چیزیں جو حالات آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بھئی اللہ کے نبی کی باتوں کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، ورنہ اللہ کا صاف اعلان ہے، ایمان والے کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جا گئے، اسی لیے میں کہتا ہوں ہم اپنے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کریں اور اس کی دیکھ ریکھ کریں، نگرانی کریں، علماء کرام کے پاس جا کر بیٹھیں کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے اعمال کا کیا حال ہے، نبی علیہ السلام مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ کیا کہتا ہے، مجھے کیسے ان موقعوں میں سے، مجھے کیسے ان وقت میں سے، ان حالات میں سے کیسے گزرنا چاہیے۔ ہم اپنے دین کو سوشل میڈیا پر ظاہر کرتے ہیں، بھئی ہمارا دیکھو یہ ایمان سے یہ ہوتا ہے اور نماز سے یہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اپنے دلوں میں اٹھاؤ، اپنے دلوں میں اٹھاؤ، ایمان کو اس میں جگاؤ، ایمان کی چنگاری کو اپنے دل میں جگاؤ، اعمال کی چنگاری اور اعمال کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل میں جگاؤ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب یہ چیزیں دل میں اترے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان اور ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کل جب دیکھا گیا ماحول بھاؤنگر کا، اگلے دن تو ہر کوئی یوں کہتا تھا کہ تریپورہ میں یہ ہو گیا اور وہاں یہ ہو گیا، وہاں مسجد جلائی، وہاں مسجد گرائی، لیکن کل جو ماحول دیکھا، ہم یہاں پر دیوالی منا رہے ہیں، ہماری اولاد دیوالی منا رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی اور محلے میں دیوالی منا رہے ہیں، ہمارے گھر میں سے یا کوئی ایک آدمی باہر نکل کر یوں کہنے والا نہیں ہے، اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہو۔ ہماری باتیں تو ایمان والوں جیسی اور ہماری زبان تو اچھے لوگوں جیسی، لیکن ہمارے کام غیروں جیسے، غیروں جیسے۔ ہماری مسجدیں ویران، ہمارے مدارس ویران، خانقاہیں ویران۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری سوسائٹیاں ویران۔ ایک تو وہ دور تھا
کہ جب ہمارے گھروں میں سے قرآن اور حدیث کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج پورے محلے اور پورے سوسائٹی میں سے گزر جاؤ، کسی ایک گھر سے مشکل سے کچھ پڑھنے کی آواز آ جاوے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے پر یہ حالات آ رہے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہمارے دھیان نہیں رکھتا، اللہ ہمارے کام نہیں بناتا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے، کوئی کام کرنے آتا ہے، کوئی گراہک آتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں تو مجھے ابھی سامان دے دے، پیسے میں تجھے بعد میں دوں گا، پیسے بعد میں دوں گا، ابھی سامان دے دے۔ ہم اس کو منع کرتے تھے، نہیں ملے گا بھائی۔ ہمارا اللہ سے یہی تعلق ہے کہ اللہ پہلے ہمارے سارے حالات درست کر دے، سارے اللہ ہمارے کام کر دے، اللہ ہمیں ساری آرام اور ساری چیزیں اللہ ہمیں پہلے دے دے، پھر ہم نماز پڑھیں گے، پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے، پھر ہم نبی کو راضی کریں گے۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم اٹھاؤ، میری رحمت تمہیں دوڑ کر ڈھانپ لے گی، لیکن کوئی قدم تو اٹھائیں، قدم تو اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ارادہ کرے میری رحمت کی طرف آنے کا، میری رحمت اس کو چل کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے معاشرے کی حفاظت کرو۔ آج یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آہستہ آہستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے خلاف آ کر کھڑی ہو جائیں، ہماری اولاد ہمارے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی تعلیم کو سیکھو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے، اللہ رب العزت ایمان والے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، ان کے اوپر کبھی حالات نہیں آتے، کیونکہ بارہا دیکھا گیا جس علاقے میں زیادہ حالات آتے ہیں وہاں جا کر دیکھا گیا کہ پورے 1,000 لوگوں کا پورا کیمپ لگا ہوا ہے، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے یا روزے کی افطار کا وقت ہوتا ہے، 1,000 لوگوں میں سے مشکل سے 2-3 لوگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر حالات تو آنے یقینی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں حالات نہ آئیں، پریشانی اور مصیبتیں نہ آئیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے میں آپ سے ونتی کرتا ہوں، ہم اللہ کی بھی ماننا شروع کر دیں اور نبی علیہ السلام کی بھی ماننا شروع کر دیں۔ جب ہم یہ دونوں کام کریں گے، پھر دنیا کا کوئی حال اور کوئی مصیبت ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم خود بھی اس پر عمل کریں، علماء کرام کی صحبت کو اختیار کریں اور اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں اس کا خیال کریں۔ ان کی ذمہ داری ہماری ہے، اللہ نے ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔